السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں حج اور عمرہ کرنے والے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس سوشل میڈیا کے تھرو میں آپ سے کچھ بات پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، حج عمرہ کا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قوت دیا ہے کیجیے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آلریڈی قرآن میں اس چیز کے لیے درس کر دیا ہے کہ حج عمرہ کس پر حق ہے کس پر نہیں ہے۔ اور جہاں تک میں یہ کہہ رہا ہوں حج کرنے والوں سے کہ آپ حج سے پہلے اپنے گھر کو اس لائق بنائیے، اپنے کاروبار میں پہلے یہ چیز کو جھانکیے کہ ہمارے کاروبار میں رائٹ کیا ہے، لیفٹ کیا ہے، سیدھا کیا ہے اور ٹیڑھا کیا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو سیدھے صحیح کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ کے اندر بھی اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس پہ بھی سدھار کیجیے، اگر آپ کے گھر پہ ہو تو اس کو بھی سدھار کیجیے۔ اب عمرہ کرنے والے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بھی عمرہ کیجیے، لیکن یہاں سعودی میں آ کے نہیں، سعودی سے آنے سے پہلے گھر پہ نیت کر لیجئے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ سعودی آپ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، عمرہ کے لیے جائیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ عمرہ کرنے سے کہیں زیادہ، ہمارے عمرہ سے بھی زیادہ کسی ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں کوئی مسکین ہے جس کو اس پیسے کا میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ برا مت مانیے گا میرے بھائی، میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت جو ہے کوئی فیشن کی چیز نہیں ہے۔ عبادت آپ پہ سکشم جتنا ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی سو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی صرف اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز فرض کر دیا ہے اس کو کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ حج عمرہ اس آدمی پر واجب ہو جاتی ہے جس پہ اتنی اوقات ہو، جس کی اتنی حیثیت ہو، ٹھیک ہے، یہ ہر آدمی پہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات سے آپ لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اب دوسری چیز، حاجی سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جتنے بھی حاجی ہیں، خاص طور ہمارے ایریا، ہمارے بہار سے جتنے بھی حاجی بلونگ کرتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حج کے لیے آئیے، مشکل نہیں ہے، آپ ہر سال حج کیجیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، رزق دیا ہے، اچھی بات ہے، آپ کے ہاں پیسے کی دقت نہیں، آپ ہر سال حج کیجیے، لیکن آپ کبھی یہ چیز ڈھونڈیے کہ میں اللہ کے راضی کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس حج سے کہیں بہتر اور کوئی چیز دلا دے۔ بہتر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حج کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے حد سے زیادہ ضروری کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کے حد سے زیادہ کسی کو 2 وقت کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ آپ کو ضرورت کسی مسمات کی لڑکی کا نکاح کرانے کا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہ آپ حج پہ تو آ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیا ہے، اچھی بات ہے، آپ خرچ کیجئے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس دولت کا حساب دینا ہے۔ آخرت میں اس دولت کا آپ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت جو دیا ہے اس کا ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا ہے آخرت میں۔ تو آپ گرو سے کہیں گے، یا رب میں نے، اللہ ہم نے اتنا دولت، اتنے آپ ایک ایک چیز کو درسا دیں گے، میں حج میں اتنا خرچ کیا، عمرہ میں اتنا خرچ کیا، اپنے بچے میں اتنا، اپنے پڑوس کو اتنا، یہ ٹوٹل ڈیٹیل آپ درسا سکتے ہیں، بٹ کب درسائیں گے آپ؟ جب آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں گے، جب آپ اس کو عمل کریں گے تب۔ اب یہ بتائیے، جتنے حاجی ہیں، جتنے لوگ مکہ اور مدینہ ہو کے چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں آپ کی، عمل کتنا کرتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بتائیے۔ اگر آج آپ عمل کرتے نا تو آج آپ کا بیٹا آرکیسٹرا میں جا کے بیٹھ کے، اللہ معاف کرے، بڑی دکھ ہوتا ہے بولنے میں نام تو نہیں لے رہا ہوں آپ کا، لیکن اللہ آپ کو عقل دیا، اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اللہ کے واسطے آپ ان چیزوں پہ سدھار کیجیے، اپنے ماں باپ کی عزت کو تو کم سے کم بچا کے رکھیے نا۔ اور آپ ایسے نہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، ایک شکشک ہیں، کم سے کم اتنا تو مریادہ اپنا رکھیے۔ آپ کی مینٹلٹی کیا ہو گئی؟ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا دے دیں گے لوگ آپ کو؟ تھوڑی سی واہواہی، لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ آخرت میں آپ کو اس کا سارے لوگوں کا جواب دینا ہوگا جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں کسی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، میں یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمیں اس سے کوئی فائدے کا مقصد نہیں ہے، آپ کو صرف گائیڈ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، کم سے کم اپنے ماں باپ کی مریادے کا تو خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے، انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، سدھار کیجیے اس پہ، جو غلطی ہیں اس کو کوشش کیجیے کہ اللہ سے دوبارہ یہ وعدہ کر لیجیے کہ اللہ آپ ہم نے یہ غلطی نہیں کرنا ہے، جو ہوگی ہوگی، اور اپنی ان حاجی ماں باپ کا بھی ادب و احترام کیجیے، کیونکہ آپ کے ماں باپ حج کر کے آئیں اور آپ ہی اس طریقے سے بے ادبی کریں گے۔ عام آدمی غلطی کرے مشکل نہیں ہے، کیوں کہ اس پر لوگ اتنا تانے نہیں دیں گے، لیکن آپ پہ بہت لوگ تانے دیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حج میں جانے والے سے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیے حج میں، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو پورے سماج، گاؤں، یہاں وہاں رشتہ دار سب سے ملیے، دقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ہر کسی سے سفر ہے، ہو سکتا ہے موت حیات ساتھ میں ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی ساری ڈھول پیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صرف مطلب دعوت دے کے کھلانے میں لاکھوں روپے آپ برباد کر دیتے ہیں، کیا یہ لاکھ روپے آپ کسی غریب مسکین یا مسمات کو نہیں دے سکتے؟ مت کھلائیے نا، کوئی آپ کے کھانے کا محتاج تھوڑی ہے، آپ کو سلام دعا کرنا ہے، آپ مل سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہیں مل دیے گا کوئی بات نہیں، سلام دعا فون پہ بھی ہو جائے گی، لوگ آپ کے گھر پہ آئیں گے، یہی نا مصافحہ کریں گے، ایک آدھ دو مالا پہنا دیں گے، یہ سب کیا ضروری ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر آپ یہ پیسے کو کسی غریب مسکین کے ہاں دے دیں گے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہوگی، کسی کو کھانے کی ضرورت ہوگی، کسی کو بیٹی کی نکاح کی ضرورت ہوگی، کسی کو اپنے بیٹے کو پڑھانے کی ضرورت ہوگی، اگر کسی مسمات پہ آپ اتنا احسان کر دیں گے تو کیا اس کھانے کھلانے سے زیادہ ثواب نہیں ہوگا آپ کو؟ سدھار کیجئے ان چیزوں پر، کیونکہ یہ چیز مجھے نہیں لگتا اچت ہے، باقی آپ لوگوں کو اگر لگتا ہو تو مجھے تاکید کیجئے، مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی مطلب مدعا ہوگا تو میں بتاؤں گا اس معاملے میں، لیکن مجھے نہیں لگتا اچت ہے یہ، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، کرنے والوں کو کون روک سکتا ہے، اور نہیں کرنے والوں کو کوئی کروا نہیں سکتا ہے۔